غزوہ بدر میں فرشتوں کی غیبی مدد، ایمان، دعا اور اللہ کا وعدہ۔ اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی جنگ سب سے زیادہ ایمان، دعا، قربانی اور اللہ کی نصرت کا واضح ثبوت ہے تو وہ غزوہ بدر ہے۔ یہ جنگ صرف تلواروں اور تیروں کی نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد اور وسائل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ غیبی مدد جس نے دشمن کے دل دہلا دیے، وہ فرشتوں کی مدد تھی۔ جنگ سے پہلے کا منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 جانثار صحابہ کمزور ہتھیاروں، چند اونٹوں اور صرف 2 گھوڑوں کے ساتھ میدان بدر پہنچے۔ ادھر قریش کا لشکر تھا، 1000 افراد، بہترین ہتھیار، ساز و سامان اور غرور سے بھرے ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا سوائے اللہ پر ایمان، نبی کی قیادت اور دعا کے ہتھیار کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے کنارے ایک جھونپڑی بنائی، اس میں داخل ہو کر اپنے رب کے حضور ہاتھ بلند کیے اور ایسی عاجزانہ دعا مانگی کہ زمین و آسمان لرز اٹھے۔ اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ یہ دعا بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چادر اوڑھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ کا جواب۔ اسی لمحے آسمانوں سے جواب آیا کہ ہم تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے کریں گے، 1000 فرشتے، پھر 3000، اور اگر صبر و استقامت دکھائی تو 5000 نشان زدہ فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ فرشتوں کا نزول۔ فرشتے سفید لباس میں، گھوڑوں پر سوار، آسمان سے نازل ہوئے۔ ان کے گھوڑوں کے سونگ زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ ان کی شکلیں عجیب تھیں، آوازیں مختلف، اور ان کے حملے برق رفتاری سے دشمن کے دل چیر دیتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر جنگ ہو رہی تھی، مگر آسمان کے لشکر اس جنگ کا حصہ بن چکے تھے۔ صحابہ کی گواہیاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں ایسے دشمن مارے گئے جنہیں کسی مسلمان نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ان کے جسم پر ایسے زخم تھے جو انسانی تلواروں کے نہیں لگتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی دشمن کی طرف بڑھا، اس کے منہ پر تلوار چلی اور وہ گر پڑا، مگر کوئی انسان قریب نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ بعض اوقات ہم سنتے تھے کہ ایک گھڑ سوار آیا اور دشمن کو کاٹ گیا، مگر وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ دشمن کا خوف۔ قریش کے دلوں پر فرشتوں کا خوف طاری ہو چکا تھا۔ ان کے تجربہ کار جنگجو بھی بوکھلا گئے، آپس میں الجھنے لگے۔ وہ آوازیں سنتے تھے جو ان کے ساتھی نہیں نکال رہے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ہے جو بہت تیز ہے، بہت طاقتور ہے، مگر انسانی نہیں۔ غزوہ بدر کا نتیجہ اللہ کے وعدے کی سچائی بن کر سامنے آیا۔ قریش کے 70 لوگ مارے گئے، 70 قید ہوئے، جبکہ مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے۔ یہ صرف فتح نہیں تھی، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت خاص تھی۔ آج ہم بے شمار مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ ظاہری اسباب کمزور ہیں، دشمن طاقتور ہیں، لیکن اگر ہم ایمان، اخلاص اور دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہی فرشتے آج بھی ہماری مدد کو آ سکتے ہیں۔ فرشتوں کی مدد صرف بدر تک محدود نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے جو ہر اس قوم کے ساتھ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے، صبر کرے اور تقوی اختیار کرے۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہ بھی ہو، مگر تمہارا تعلق اللہ سے جڑا ہو، تمہاری نیت خالص ہو، تمہاری قیادت مخلص ہو، تو اللہ آسمان سے فرشتے بھی بھیجتا ہے، زمین ہلا دیتا ہے، سمندر چیر دیتا ہے، اور حق کو کامیاب کر دیتا ہے۔